پیارے دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان کا عنوان ہے کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ سنتے ہیں بیان۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، اعجبتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے۔ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا، جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے۔
لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی. قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما. جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا. آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے. ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے. قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں. وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی. صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی. اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں. میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ تیاری ہوئی. حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں. شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہیں او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے. تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں دنتنایا کرتے تھے. یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا.
حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون زوم کرتا ہے, کون گمان کرتا ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے, ہمیں ہوش نہ آیا, اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی, اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو, اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے, طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سنت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال, نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا. آپ بڑے پریشان ہوئے غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی, مکے کی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی, لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے, حضور کے سپرد کر دیا. اور میرے آقا میری جان بھی, میرا دل بھی, میرا ایمان بھی, میرا مال بھی, سارے کا سارا آپ کے حوالے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے, میرے حوالے مال کرے گی, کل کو ختم ہو جائے گا, پچھتائے گی. عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی. چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی. سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, او مردوں, اے عورتوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس,
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے، میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا سب سے
سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے۔ میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں۔ میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی خبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا۔ لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے۔ عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ مڈل اسکول بھی ہے، یہ میٹرک اسکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پڑھتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری اسکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا۔ اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پر اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خداوند عالم کے اعتراض، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
کی اولاد، ایک ہوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقیدے میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، دکھاڑو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سبیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا بھی یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی آزاد ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کچھ قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی۔ ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا مند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے بارات لے کر کے چلی، اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخو پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 3 آدمی موقع پہ مر گئے۔ دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے؟ لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا، ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسہری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے، خود قسم انتظار ہے سامان کا، اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور بوٹڑیوں کی گٹڑیاں بن کے آئیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے نہیں۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا، تو برات بھی بہت بڑی آنی، بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا ٹھیٹر تماشا کھانا پکانا۔ اچانک ٹیلی فون کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی، ساری کار ختم ہو گئی، جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں، ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا، رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں، اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں، دس پر یقین کیا جاتا ہے۔
हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे इतने बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबू जी अकड़े जाते थे, क्या करना, बस तू क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं होगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखे तकदीर बताने वाला तू ऐसा है ये। और मजमे में से आगे को निकल कर मैंने भी आगे हाथ कर दिया, लगा साईं जी जरा देखियो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक कर के कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। और मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं, सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे ट्यूब के जो मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमतुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछने आई ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुक़ैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी, जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं। अर्ज किए या रसूल अल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला साहबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इसने पैगाम दिया, मंजूर हो गया, बड़ा खुशी खुशी आया, आके कहने लगा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम बन गया, मेरा घर बसेगा, मेरी चौक बसेगी, मेरा घर आबाद होगा, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया जा उस्मान गनी से 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा। वो कितने खुश नसीब होंगे लोग जिनकी इमदाद शादी में हुजूर फरमाए और जामिन बन रहे। उस्मान गनी की खिदमत में गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मुझे हुजूर ने भेजा है, 300 दिरहम कर्ज दे दे, हुजूर ने मांगा है, हुजूर जामिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 लेकर के बाजार गया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ बर्तन लिए, कुछ सादो सामान बनाया, झोपड़ी की तैयारी की। इतनी देर में मदीने में ऐलान हो गया इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, और मुसलमानों आओ मैदान में, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है।
صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس سے کروں۔ سبحان اللہ، نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ یہ
میرا بھی ارادہ ہو گیا اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے؟ یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے دم دولت کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری آج شادی ہے، نکاح ہے، یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے حضرت عثمان نے زرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کی جب خدمت میں گئے تو فرمایا زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ پیارے دوست السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان سنا۔ دوستو بیان کا عنوان تھا کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔